بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام سنہری ہے۔ ہم لوگ بہت ہی غریب تھے، کچے گھر میں رہتے تھے۔ یوں تو ہمارا گھر بہت بڑا تھا مگر رہنے کے قابل نہیں تھا۔ یہاں پر 3 ہی کمرے تھے، جس میں سے 2 ہمارے استعمال میں اور 1 کمرہ جانوروں کے لیے رکھا گیا تھا۔ ہمارے یہاں پیسوں کی تنگی تھی مگر پھر بھی میری ماں روز ایک عجیب کام کرتی۔ ہمارے گھر کے دروازے پر ایک مچھیرا آتا جو 2 کلو مچھلی دے کر جاتا۔ میری ماں روز اس سے 2 کلو تازہ مچھلی تو لے لیتی، لیکن آج تک مچھلی نہیں بنی تھی۔ اس کے علاوہ گھر میں بھی ایسی چیزیں آتیں جو گھر میں استعمال نہ ہوتیں، جیسے پھل فروٹ سبزیاں اور کبھی کبھی گوشت بھی۔ اس گھر میں سامان ایسے آتا کہ جیسے یہ 10 لوگوں کا گھر ہے، مگر یہاں پر صرف میں اور میری ماں ہی رہتے تھے۔ ہم لوگ ذات کے بہت ہی کمین لوگ تھے۔ ہمیں کوئی اچھا بھی نہیں سمجھتا تھا۔ لوگوں کے گھروں میں کام کرنے والے ہمارے آباء و اجداد نے بھی یہی کہا تھا، لیکن میرے والد صاحب نے مجھے پھر بھی پڑھایا، ساری زندگی گاؤں سے دور رکھا، شہر میں میری تعلیم کروائی۔ یوں تو میں نے صرف BA ہی کیا تھا، لیکن گاؤں کے لوگوں کے لیے یہ بھی بڑی بات تھی کہ جہاں پر کوئی 5 کلاس سے بھی آگے پڑھا ہوتا تو اسے بہت بڑا سمجھا جاتا۔ لیکن شہر سے گاؤں آ کر مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ جب واپس آئی تب میرے والد صاحب بہت بیمار تھے، پھر اس دنیا سے چلے گئے۔ میری ماں بھی سمجھتی کہ اس گھر میں خوش نہیں ہوں۔ میری ماں نے کہا کہ وہ میری شادی کروا دے گی، وہ بھی کسی اچھے اور بڑے گھر میں۔ ماں کا کہنا تھا کہ تو پڑھی لکھی ہے، خوبصورت بھی ہے، گھرداری بھی تجھے آتی ہے، تجھے اچھا رشتہ مل جائے گا جو اس گھر سے بہتر ہوگا۔ یہاں پر وہ چیزیں موجود نہیں ہیں جو وہاں پر ہوں گی، یہ گھر تیرے قابل نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں کوئی بھی ڈھنگ کی چیز نہیں تھی۔ مجھے تو اس گھر میں سے عجیب سی بو آتی، جیسے کوئی یہاں صفائی نہیں کرتا۔ ایک گائے تھی جو بیچاری مشکل سے ہی دودھ دیتی تھی، اس کے دودھ سے گھر کا نظام بھی چلتا اور کبھی کبھی دودھ بیچ کر پیسے بھی آ جاتے، لیکن یہ سمجھ نہیں آتا تھا۔ میں نے کہا کہ بابا نے ساری زندگی کی کمائی، مرد کا کام تو ہوتا ہے کہ وہ کمائی کرے، یہ عورت پر منحصر ہے کہ وہ اس کمائی کو گھر میں لگائے یا پھر گھر کی کوئی چیز بنائے۔ اگر تو گھر میں کوئی بڑی چیز نہ بنا سکتی تھی تو کم سے کم ڈھنگ کے بستر تو بنائے، بیٹھنے کو کرسیاں یا کھانے کو صاف ستھرے برتن تو ہوتے۔ میری ماں نے کہا، تیرا باپ جتنے بھی پیسے کماتا تھا وہ تیری پڑھائی کے لیے بھیج دیتا تھا۔ اس نے مجھے کبھی اتنے پیسے دیے ہی نہیں کہ میں یہ ساری چیزیں بنانے کے بارے میں سوچوں۔ میں نے کہا، جب ہمارے گھر میں ڈھنگ کی چیزیں نہیں ہیں تو پھر رشتے والے کیا دیکھ کر مجھے لے جائیں گے؟ امی نے کہا، رشتے والوں کو دکھانے کے لیے چیزیں ہمسایوں سے لے لیں گے، شادی کی تیاری کر لو، تم اپنا خیال رکھو، تمہاری شادی کرنی ہے۔ تو امی نے مجھ سے شادی کی تیاری کرنے کو کہہ دیا، لیکن خود وہ کیا کر رہی تھی میری سمجھ سے باہر تھا۔ آج پھر وہ مچھیرا دروازے پر آیا، 2 کلو تازہ مچھلی میری ماں کو دے کر چلا گیا۔ ماں نے اسے ہفتے بھر کے پیسے ایک ساتھ ہی دیے تھے۔ ماں کو مچھلی کچن میں لے کر جانی چاہیے تھی، لیکن وہ اس مچھلی کو لے کر جانوروں والے کمرے میں چلی گئی جہاں پر مرغیاں رکھی تھیں۔ اب مرغیوں نے تو وہ مچھلی کھانی نہیں تھی، لیکن جب میری ماں باہر آئی تو اس کے ہاتھ میں مچھلی نہیں تھی۔ رات میں پھر سے دال ہی بنی تھی۔ امی کے ہاتھ میں آج میں نے اتنی ساری مچھلی دیکھی، لیکن انہوں نے دال پکا دی۔ میں نے کہا، امی مچھلی پکا دیتی تو منہ کا ذائقہ ہی بدل جاتا۔ میری ماں نے فوراً بات بدل دی اور کہا، منہ کا ذائقہ تیرا اپنے گھر جا کر ہی بدلے گا۔ کل کچھ لوگ آ رہے ہیں تجھے دیکھنے کے لیے، اچھے سے تیار ہو جانا۔ ان کو دکھانے کے لیے ہمارے پاس صرف تمہاری شکل اور تمہاری ڈگری ہے، اس لیے اچھی طرح تیار ہو کر ان کے سامنے آنا تاکہ وہ انکار نہ کر سکیں۔ لڑکے والے شام کو آنے والے تھے۔ میری ماں ہمسایوں کے گھر سے خوبصورت پیالیاں اور برتن لے آئیں، لیکن ان میں ڈالنے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر امی نے کہیں سے پیسے نکال لیے، برتن بھر دیے، پر جب وہ لوگ گھر میں آئے تو ان کی ماں نے پہلے ہی منہ پر کپڑا رکھ لیا، کہنے لگی، آپ کے گھر سے عجیب قسم کی بو آ رہی ہے، نہ سلام نہ دعا۔ اس عورت نے تو سیدھا ہی کہہ دیا۔ میری ماں نے کہا، نہیں کوئی نہیں آ رہی، ہمارے گھر میں مرغیاں اور گائے ہیں تو شاید اسی وجہ سے ہوگا۔ میری ماں تو بات کو سنبھال رہی تھی، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، یہ گائے اور مرغیوں کی بو نہیں ہے، بہت ہی بری بو ہے۔ آپ لوگ تو اس گھر میں رہتے ہیں، آپ میں یہ بو رچ بس گئی ہے۔ عورت نے رشتہ کیا کرنا تھا؟ وہ جب سے آئی تھی وہ یہی کہہ رہی تھی، کبھی کہتی برتنوں میں سے وہی بو آ رہی ہے، کبھی کہتی بستروں میں سے بھی آ رہی ہے۔ مجھے دیکھ کر تھوڑی سی چپ ہو گئی، کہنے لگی، یہ بیٹی تو آپ کی پیاری ہے، پڑھی لکھی ہے، ہمیں کچھ چاہیے بھی نہیں، لیکن ہمیں کچھ ایسا پتہ چلا ہے جس کی وجہ سے ہم یہ رشتہ نہیں کر پائیں گے۔ اب میں بھی میدان میں آ گئی، کیونکہ کافی دیر سے ان کی حرکتوں کو برداشت کر رہی تھی۔ میں نے کہا، کیا پتہ چلا ہے آپ کو؟ ہمیں بھی تو بتائیں۔
میری ماں نے کہا تم یہاں سے چلی جاؤ۔ میں نے کہا نہیں، مجھے بھی جاننا ہے کہ ان کو ہمارے بارے میں ایسا کیا پتہ چل گیا کہ یہ ہمارے ساتھ رشتہ نہیں کرنا چاہتے، کہ ہم غریب ہیں لیکن کیریکٹر صاف ہے ہمارا، کوئی غلط کام نہیں کیا ہم نے، عزت ہے معاشرے میں۔ میرے باپ کی بھی اتنی عزت تھی، جب میں نے اپنے باپ کا نام لیا تو وہ عورت ہنستی اور پھر کہنے لگی کہ جس کا باپ سڑکوں پر۔ ابھی اس نے اتنے ہی لفظ بولے تھے کہ میری ماں نے اس کی بات کاٹ دی اور مجھے غصے سے چلا کر کہا کہ چلی جاؤ یہاں سے۔ ماں نے مجھے دھکا بھی دیا، مجھے وہاں سے بھیجنے کے لیے بہت زیادہ ڈرامہ بنا دیا۔ میں نے اپنی ماں کے آگے ان لوگوں کے سامنے یہ بول کر بتانا نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنی ماں کی بات نہیں مانتی، اس لیے چپ چاپ وہاں سے چلی گئی۔ وہ لوگ بیٹھے تھے، میں نے دیکھا امی کبھی ان کو کچھ کہتی کبھی کچھ، لیکن وہ لوگ چلے گئے۔ جس طرح سے وہ لوگ گئے تھے لگتا تھا کہ واپس نہیں آئیں گے۔ میری ماں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ جب میں کمرے میں آئی میں نے برتن اٹھایا اور کہا مانگے ہوئے برتن میں جمع کیے ہوئے پیسوں سے چیزیں ڈال کر بیٹیاں نہیں بیاہی جاتی ماں۔ میری ماں نے کہا کیا کمی ہے ہمارے میں، تو پڑھی لکھی ہے، خوبصورت ہے، گھر اپنا ہے۔ میں نے کہا میں پڑھی لکھی ہوں تو کس کام کی کوئی نوکری تو نہیں کرتی نا، نہ خوبصورت ہوں لیکن اتنی بھی نہیں، اور یہ گھر اپنا ہے تو گھر کیا بات ہے، اپنا تو ہے لیکن گھر جیسا تو نہیں لگتا نا، ایسا لگتا ہے کسی چڑیا گھر میں رہ رہے ہیں۔ سچ کہتی ہے وہ، اس گھر سے بو آتی ہے۔ میری شادی کا خیال اپنے دل سے نکال دے، پیسے جمع کرتے ہیں، اس گھر کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میری ماں نے کہا یہ سب تو نہ سوچ، میں شادی کروا کر رہوں گی۔ میں بہت چھوٹی تھی کہ والد صاحب نے مجھے شہر پڑھنے کے لیے بھیج دیا، حالانکہ جس کلاس میں پڑھ رہی تھی وہ اس گاؤں میں بھی تھی، لیکن میرے والد صاحب نے کہا کہ گاؤں میں اچھے سے نہیں پڑھا جاتا۔ رات ہوئی تو اماں سے معافی مانگی اور کہا کہ معاف کر دو، لیکن وہ شاید اب بھی ناراض تھی۔ امی نے کہا کوئی بات نہیں، لیکن آئندہ رشتہ آیا تو اپنی زبان بند رکھنا، نہیں تو لوگ کہیں گے یہ تو بہت زیادہ بدتمیز ہے، سارا کچھ بھول کے تمہاری بدتمیزی کو یاد رکھیں گے۔ میں نے کہا وہ عورت کیوں کہہ رہی تھی؟ مجھے آپ کے باپ کے بارے میں کچھ پتہ چلا ہے، کیا کام کرتے ہیں میرے بابا؟ بابا مجھے بتایا تھا کہ وہ مزدوری کرتے ہیں، مگر پھر بھی میں نے ماں سے پوچھا تو ماں کی شکل عجیب بن گئی۔ ماں نے کہا کہ تمہیں پتہ تو ہے تمہارا باپ مزدوری کرتا تھا۔ میں نے کہا وہ تو ایسے کہہ رہی تھی جیسے کہ میرا باپ محنت مزدوری نہیں بلکہ کوئی ناجائز کام کرتا تھا۔ میری ماں نے مجھے دیکھا اور کہا ساری زندگی اس نے مزدوری کی ہے، کبھی کام ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، لیکن وہ ایک بہت ہی محنتی انسان تھا، تبھی تو بیچارہ بیمار ہو کر اس دنیا سے چلا گیا۔ محنت کرنے سے ہی بابا بیمار ہو کر فوت ہو گئے تھے، کیونکہ جب تک میں شہر سے آئی تھی میرے بابا دنیا سے جا چکے تھے۔ میں صرف ان کو آخری دفعے دیکھ پائی تھی، مگر میں نے یہ سنا تھا کہ جب وہ فوت ہوئے ان کو زخم لگے تھے۔ اگر ان کو زخم لگے تھے تو اس کا مطلب وہ کسی حادثے کا شکار ہوئے تھے یا ان کو چوٹ لگی تھی، مگر ماں کا کہنا تھا کہ وہ بیمار ہو کر فوت ہو گئے، کوئی زخم نہیں لگا۔ میری ماں کا بیان حالات سے ملتا نہیں تھا، اس لیے مجھے میری ماں پر یقین بھی نہیں تھا۔ وہ عجیب طرح کی باتیں کرتی تھی۔ روز میری ماں مچھلی لے کر اسی کمرے میں چلی جاتی، اور آج تو 2 گھنٹے گزر گئے۔ میں اس کمرے کے دروازے تک گئی اور سوچا کہ اندر جاتی ہوں، مگر یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کمرے کو اندر سے لاک کیا گیا تھا۔ میری ماں اگر مرغیوں کو کھانا ڈال رہی تھی یا کمرے میں صفائی کر رہی تھی تو پھر اندر سے دروازہ لاک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور مچھلی کا مرغیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں نکلتا تھا۔ ہمارے گھر میں پیسوں کی بہت تنگی تھی۔ میری ماں کے گھر والے کچھ پیسے بھیجا کرتے اور میں کچھ بچوں کو گھر میں ٹیوشن پڑھا کر پیسے کماتی تھی۔ وہ سارے پیسے بھی میں اپنی ماں کے ہاتھ پر رکھ دیتی۔ اتنے بھی کم پیسے نہ ہوتے کہ ہمیں ہر روز ہی دال کھانی پڑے، کبھی کوئی سبزی بھی بنائی جا سکتی تھی، اور روز تو نہیں کم از کم مہینے میں 1-2 دفعے تو ہم گوشت بھی کھا سکتے تھے۔ ویسے بھی ہم 2 لوگ تھے، ہم نے کون سا کلو گوشت کھانا تھا، مگر میری ماں روز ہی ایک طرح کی دال بناتی اور وہ بھی بہت پتلی۔ میرا وزن کم ہو رہا تھا، چہرے کی رونق بھی جا رہی تھی۔ بولتی تو ماں کہتی کہ اس میں ہی گزارا کرو، گھر اپنا تھا، کرایہ دینا نہیں تھا، اور بجلی سے چلنے والی کوئی بڑی چیز ہمارے گھر میں نہیں تھی، صرف ایک پنکھا تھا، ایک بل تھا، اس کے علاوہ گیس کا بل بھی ہمارے گھر نہیں آتا تھا۔ لکڑیاں چلایا کرتے، ہم لوگ بہت غریب تھے، مگر پھر بھی امی اتنے پیسے پتہ نہیں کہاں سے لے کر جا رہی تھی، اور جو 2 کلو مچھلی روز آتی اس کا تو کوئی پتہ نہیں چلتا تھا۔ امی اس کمرے سے باہر نکلیں تو ان کی چال بدلی ہوئی تھی، وہ چلتے چلتے اپنے کمرے میں چلی گئی، اور زمین پر کسی چیز کو میں نے گرتے دیکھا۔ جب میں پاس گئی تو حیران رہ گئی، اس کا مطلب میری ماں کو کوئی زخم لگا تھا۔ میری ماں نے اپنی ٹانگ پر کپڑا باندھ دیا،
میری ماں سو رہی تھی۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے، آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو کہنے لگی کچھ نہیں ہوا، ٹانگ میں درد ہے، اس پر کپڑا باندھ دیتا کہ درد نہ ہو۔ میں نے کہا یہ آپ کو زخم لگا ہے، میں دیکھ چکی ہوں۔ تو کہنے لگی یہ تو تھوڑا سا زخم لگ گیا ہے، تمہیں کیا مسئلہ ہے، کیوں پیچھے پڑ جاتی ہو؟ میں نے کہا ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ امی کہنے لگی میں بالکل ٹھیک ہوں، جبکہ وہ ٹھیک نہیں تھی۔ رات تک امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، وہ بالکل اپنے ہوش میں نہیں رہیں۔ میں نے کہا میں ڈاکٹر کو بتانے جا رہی ہوں، تو ان کو بس یہی بات یاد آ رہی تھی کہ نہیں کسی کو مت بتاؤ، مجھے کچھ نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں، جبکہ امی بالکل ٹھیک نہیں تھیں۔ میں ڈاکٹر کو بلا لائی، ڈاکٹر گھر آیا، امی کو چیک کیا، امی کی ٹانگ سے پٹی ہٹائی تو میں حیران رہ گئی، اور ڈاکٹر کو بھی اتنا بڑا زخم لگا تھا کہ اس کو ٹانکے لگانے کی ضرورت تھی۔ امی کو کلینک لے جایا گیا، ٹانکے لگائے، ان کو وہاں پر رکھا گیا۔ ڈاکٹر سے میں نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں، 2-3 دن تک دے دینا۔ ڈاکٹر اچھا انسان لگتا تھا، شاید یہاں پر نیا آیا تھا، اس نے میری بات مان لی۔ امی کو ہوش نہیں تھا، تھوڑی دیر تک وہیں پر رکھا گیا۔ صبح ڈاکٹر ان کو گھر چھوڑ گیا، اس نے بہت مدد کی۔ جب گھر آئی اور امی سے کہا کہ آپ تو کہہ رہی تھی کہ میری ٹانگ میں درد ہے، اور آپ کی ٹانگ پر تو کتنا بڑا زخم لگا تھا، تو کہنے لگی کہ میں گر گئی تھی۔ میں نے کہا مجھے بیوقوف نہ بنائیں، یہ زخم آپ کو گرنے سے نہیں لگا، گرنے سے ایسا زخم لگتا ہے، گرنے سے تو ٹھیس لگتی ہے۔ میری ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلی جاؤ یہاں سے، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، اور رونے لگی۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا کہ امی میری حرکتوں کی وجہ سے تنگ آ گئی تھیں، اور اس کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ کمرہ جہاں پر وہ اکثر جاتی تھی، خود کو وہاں پر بند کر لیتی، 2 کلو مچھلی بھی اسی کمرے میں لے جاتی تھی، کبھی کبھی پھل فروٹ بھی وہاں لے جاتی، اور کبھی اور بھی کھانے کی ایسی چیزیں جیسے گوشت وغیرہ، جبکہ خود گوشت نہیں کھاتے تھے۔ تو اس کمرے میں کیا ہو رہا تھا؟ آندھی ہوتی چاہے طوفان، میری ماں گائے کو اس کمرے میں بند نہیں کرتی تھی، جبکہ کمرہ گائے کے لیے ہی بنایا گیا تھا۔ مرغیاں بھی سارا دن باہر گلی میں ہوتی تھیں، رات کو آتی تو میں ان کو ایک ٹوکری میں بند کر دیتی۔ پھر اس کمرے میں کون تھا؟ اگلے دن دروازے پر دستک ہوئی تو میں حیران رہ گئی، وہی ڈاکٹر تھا، اس کا نام فرہاد تھا۔ میں نے اس کو نہیں بلایا، وہ کہنے لگا آپ کی امی کو چیک کرنے کے لیے آیا ہوں، ان کا زخم بہت گہرا تھا، ایک دفعہ چیک کر لوں کہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ میں نے کہا میں نے تو آپ کو بلایا نہیں، میرے پاس فیس دینے کے پیسے نہیں ہیں، اس لیے آپ کو نہیں بلایا۔ آپ کی 1 دفعے کی فیس رہتی ہے، پھر 2 دفعے کی فیس ہو جائے گی، میں کہاں سے پوری کروں گی؟ ڈاکٹر نے کہا اس دفعے کی فیس نہیں لوں گا، مجھے کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی عادت نہیں ہے۔ بیماریاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو بہت پریشان ہوتا ہے، اور میں کسی کی پریشانی کو کیش نہیں کرتا، میں آپ کی امی کو چیک کر لیتا ہوں۔ امی کو چیک کرنے کے لیے ڈاکٹر کمرے میں چلا گیا۔ اس نے کہا آپ کی امی کو کیا ہوا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ شاید اس نے خود بھی پوچھا تھا، مگر امی نے بتایا نہیں تھا۔ میں نے کہا انہوں نے نہیں بتایا۔ اس نے کہا کہ جہاں تک میرا تجربہ ہے، مجھے تو یہ کسی جانور کے کاٹنے کا زخم لگتا ہے، مگر ہمارے گھر میں تو ایسا کوئی جانور بھی نہیں ہے جو اتنی بری طرح سے کسی کو کاٹ سکے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو یقین ہے؟ تو میں تھوڑی حیران ہوئی، میں نے کہا مجھے یقین ہے، مگر میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ اس گھر میں روزانہ کی 2 کلو مچھلی آتی تھی، میری ماں بہت زیادہ بیمار تھی، ڈاکٹر نے کہا ان کو ہسپتال میں ایڈمٹ کرنا پڑے گا۔ امی کو ہسپتال میں داخل کروا دیا۔ میں ان کے لیے بہت پریشان تھی، مگر مجھے یہ جاننا تھا کہ یہ سب کیسے ہوا، اس لیے جب اگلے دن مچھلی والا آیا تو میں نے اس سے مچھلی لی، اس سے پوچھا تمہیں پتہ ہے کہ تم یہ مچھلی کس لیے لاتے ہو؟ تو کہنے لگا نہیں، مجھے تو بس کہا گیا ہے کہ لانی ہے، آپ کے باپ بھی مجھ سے بہت ساری مچھلیاں خریدا کرتے تھے، اور یہ مچھلی پکانے کے قابل نہیں ہوتی، کچھ بچی کھجی مچھلی ہوتی ہے، اسی لیے تھوڑے سے پیسوں میں زیادہ دے کر جاتا ہوں۔ میں مزید حیران رہ گئی کہ اس طرح کی بچی کھجی مچھلی کا امی نے کیا کرنا تھا، بابا بھی اس سے مچھلی لیا کرتے تھے، اب تو ایک ہی راستہ تھا میں اس کمرے میں جاؤں۔ میں بھی گئی، اندھیرا تھا، یہ دیکھ کر میں حیران تھی کہ وہاں کوئی بھی مرغی نہیں تھی۔ اب میں اس کمرے کے اندر تھی، اور یہاں سے وہی بو آ رہی تھی جو ہمارے سارے گھر سے آیا کرتی، اتنی کہ مجھے اپنے ناک پر ہاتھ رکھنا پڑا۔ اس کمرے میں چھوٹا سا پردہ لگا ہوا تھا، اس کے 2 حصے کیے گئے تھے، مجھے ایسے لگا کہ پردے کے پیچھے کوئی ہے، میں ڈر گئی، لیکن جب آگے بڑھی
تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں چیخنے چلانے لگی۔ اس میں تو ایک خطرناک قسم کا بھالو زنجیر سے بندھا ہوا تھا۔ میں حیران رہ گئی کہ اتنا خطرناک جانور ہمارے گھر میں کیا کر رہا ہے، اس کا یہاں پر کیا کام ہے؟ شاید یہی وہ جانور تھا جس نے میری ماں کو کاٹا تھا، اسی لیے میری ماں مچھلی بھی لایا کرتی تھی۔ اس بھالو کو دیکھ کر لگتا تھا یہ نارمل نہیں تھا بلکہ پاگل تھا، مگر شکر ہے کہ زنجیر سے بندھا ہوا تھا۔ میں بالکل ڈر گئی، وہاں سے باہر آ گئی۔ میں نے یہ بات سب سے پہلے ڈاکٹر کو بتائی تو وہ بھی حیران رہ گیا۔ پھر اس کے ساتھ مل کر اپنی ماں کے پاس گئی۔ میری ماں ہوش میں تھی اور بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی، مجھے ہسپتال کیوں لے کر آئی ہو؟ اتنا خرچہ کہاں سے آئے گا؟ میں نے امی سے کہا، امی مجھے سب کچھ پتہ چل گیا ہے، ہمارے گھر میں اتنا خطرناک جانور کہاں سے آ گیا؟ کس کا ہے یہ جانور؟ مجھے تو آج تک اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا۔ میری ماں نے کہا، اس کا نام کرمو ہے۔ تو جاننا چاہتی ہے نا کہ تیرے باپ کا کیا کام تھا؟ تیرا باپ مزدور نہیں تھا بلکہ گلیوں میں بھالو کا تماشا دکھایا کرتا تھا۔ اس نے ان پیسوں سے تجھے پڑھایا ہے۔ یہ بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میرا باپ کتنی محنت کا کام کرتا تھا۔ ان کے جانے کے بعد کرمو بہت زیادہ بدل گیا تھا۔ شاید تیرے باپ کو یاد کرتا ہے اس لیے پاگل سا ہو گیا ہے، مگر میں اسے کہیں پھینک نہیں سکتی۔ یہ تیرے باپ کی آخری نشانی ہے، آزاد نہیں کر سکتی۔ وہ مر جاتا بہت چھوٹا تھا جب تیرا باپ اسے لے کر آیا تھا۔ اس وقت تو بھی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اسے اپنی اولاد کی طرح ہی پالا ہے۔ اس کے لیے میں مچھلی لے کر جایا کرتی تھی، اس کے لیے کھانے پینے کی چیزیں اور گوشت بھی لے جاتی، لیکن میں اس کا کھانا پورا نہیں کر پا رہی۔ شاید بھوک کی وجہ سے پاگل ہو کر اس نے مجھ پر ہی حملہ کر دیا۔ یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ ڈاکٹر بھی میری ماں سے بہت زیادہ رو رہی تھی۔ کہنے لگی، شاید وہ ہمیں پہچانتا نہیں ہے مگر میرے لیے وہ میری اولاد جیسا ہے۔ رات کو ہمارے پاس ہی سویا کرتا تھا۔ جب چھوٹا تھا ہم نے اسے اولاد کی طرح پالا ہے، وہ ہماری فیملی کا حصہ ہے۔ میری ماں پریشان تھی اور ڈاکٹر بھی حیران تھا۔ میں بھی بہت زیادہ حیران رہ گئی۔ میں نے کہا، اب کیا کیا جائے؟ ڈاکٹر نے مشورہ دیا، کہا کہ وہ شاید جانور اسی لیے ایسا ہو گیا ہے کیونکہ اسے وہاں پر قید رکھا جا رہا ہے، باہر نہیں نکالا جاتا، اسے کسی چڑیا گھر کو دے دینا چاہیے۔ مگر میری ماں کا کہنا تھا کہ ہم اسے نہیں دیں گے۔ پھر میں نے ایسا کیا کہ کرمو کو اس کمرے سے باہر لے کر آئی، اسے باہر باندھا تو اس کی تھوڑی حالت بہتر ہو گئی۔ پھر اسے کھانے کی بہت ساری چیزیں دیں تو خوش ہو گیا، مگر اسے کھولنے کا میں رسک نہیں لے سکتی تھی۔ ڈاکٹر کی مدد سے ہم نے اسے ایک جانوروں کے سینٹر میں بھیج دیا جہاں اس کے جیسے اور بھی بھالو تھے۔ اب وہ وہیں پر رہتا تھا۔ میں اپنی ماں کو گھر لے آئی۔ میری ماں کا زخم پہلے سے بہتر ہو گیا تھا۔ کہتی تھی، مجھے کرمو یاد آتا ہے تو ان کو اس سے ملوانے کے لیے لے جاتی۔ میں نے اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا، گھر سے سارے جانور نکال دیے، گھر کی حالت بہتر کروائی، سوچا کہ اس کو توڑ کر دوبارہ بنایا جائے۔ 1 سے 2 سال اسی طرح گزر گئے۔ اس بیچ ڈاکٹر فرحات سے میری کافی دوستی ہو گئی۔ ہم باتیں بھی کرتے، ایک دوسرے سے ملتے بھی۔ کبھی کوئی بیماری ہوتی تو وہ مفت میں ہمارا علاج کر دیتا۔ ایک دن ہم حیران رہ گئے جب اس نے میرے لیے رشتہ بھیج دیا کہ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں اور میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری ماں نے فوراً ہی ہاں کر دی کہ یہ تو بہت اچھے انسان ہیں، انہوں نے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا۔ میری ماں نے شادی فرحات سے کر دی اور ہم نے اس گھر کو توڑ کر نیا گھر بنا لیا۔ فرحات بھی ہمارے ساتھ ہی رہتا۔ ہم لوگوں کے ساتھ اس گھر میں رہتے ہوئے لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ وہی کچا گھر ہے۔ بہت اچھا گھر فرحات نے بنا دیا تھا۔ فرحات نے پیسے لگائے تھے، یوں سمجھیں کہ زمین ہماری تھی۔ گھر فرحات نے بنایا تھا۔ کبھی کبھی کرمو سے بھی ملنے جاتے۔ اب تو اس کے چھوٹے بچے بھی ہیں، اب وہ پہلے سے بہتر لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر حیران ہوتی ہوں کہ وہ مجھے پہچانتا ہے اور میری ماں کو تو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، مگر یہ سوچ کر دکھ بھی ہوتا ہے کہ میرے بابا نے کتنی مشکل سے ہمارے لیے پیسے کمائے۔ تبھی وہ عورت کہہ رہی تھی کہ تمہارا باپ سڑکوں پر بھالو کے تماشے دکھاتا تھا، یہی تانا تھا جو وہ دینا چاہتی تھی۔ اس نے یہ لفظ تانے کی طرح بولا تھا، مگر مجھے بابا پر فخر تھا کہ میرے باپ نے جو بھی کیا محنت سے کیا، محنت کی کمائی ہمارے گھر میں لایا اور حلال کی روزی کھلائی۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔